امریکہ نے پینترا بدلا ہے اور اس بار وہ خلیج فارس کے بجائے خلیج عمان کی طرف سے آبنائے ہرمز کے قریب پہنچا ہے، اور ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہے جو آمنے سامنے جہازوں کے آنے پہ ہوا، اور اس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بہت بڑا ٹکراؤ بس ہوتے ہوتے رہ گیا، اور اس کے بعد امریکہ کا جہاز جو ہے اسے وارننگ کے بعد آبنائے ہرمز کے قریب سے بھگا دیا گیا۔ تو یہ پہلی ایک جھٹکا ہے، دھچکا ہے امریکہ کے لیے جو آبنائے ہرمز کے قریب اس کو ملا، اس دھمکی کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم آبنائے ہرمز کو بلاک کریں گے اور وہاں سے تجارتی جو جہاز ہیں ان کو گزرنے نہیں دیں گے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ جس ایک ٹکراؤ کا انتظار تھا، بہت دیر سے کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اور ایران اب دوبارہ آبنائے ہرمز پہ آمنے سامنے آئیں گے اور ایک ٹکراؤ ہو سکتا ہے، وہ ٹکراؤ ہو گیا، اور ان کا ایک وارشپ تھا امریکہ کا جس کا نمبر 121 تھا، وہ خلیج عمان کی طرف سے آبنائے ہرمز کے قریب آیا، اور اس نے کوشش کی کہ وہ آبنائے ہرمز کے بہت ہی قریب پہنچ جائے، اور اس کے بعد وہ ویسلز کو چیلنج کر کے دیکھے اور ایک صورتحال کو بھی مانیٹر کرے، اور اگر اس کو ممکن ہو سکے تو وہ کہیں حملہ ہوتا ہے اس پہ تو ایک بہانہ بھی مل جائے گا کہ ایران نے حملہ کیا ہے امریکی جہاز پہ، اور اس کے بعد اس کے پاس بھی ایک جواز ہوگا کہ وہ اس کے رد عمل کے طور پہ فائرنگ کر سکے اور ایران کی ویسلز کو نشانہ بنا سکے۔ تو اس طرح ایک کشیدگی ہوگی، اور اس کشیدگی کو بعد میں ایک بحری جنگ کا نام دے دیا جائے گا اور اس کو بڑھا دیا جائے گا، لیکن یہ ایک کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی، اور جو اس کا امریکہ کا وارشپ تھا 121، اس کو وارننگ دے کے ایرانی جو بحریہ ہے اس نے اس کو بھگا دیا۔ خلیج عمان کی طرف سے وہ داخل ہوا تھا، اور یہ ایک ریڈیو کانورسیشن تھی، ریڈیو سگنل سے، اور ریڈیو کانورسیشن تھی جو سنی گئی، اور اس میں بتایا گیا کہ اس میں یہ کہتا ہوئے سنا جا رہا ہے، جو تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ IRGC جو ہے پاسداران انقلاب، انہوں نے وارننگ دی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پانیوں میں داخل ہو چکے ہیں، یہ عالمی طور پہ، بین الاقوامی طور پہ ایران کی سرحد ہے، اور ایران کے پانیوں میں داخل ہونے پر امریکی جہاز کو ہم وارننگ دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائے، اور 3 بار انہوں نے کہا کہ یہ وارننگ ہے، یہ وارننگ ہے، یہ وارننگ ہے، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم پہ حملہ ہوگا۔ اور امریکہ کا جو یہ بحری جنگی جہاز تھا، لڑاکا جہاز، اس کے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر بھی تھا، اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ایک فاصلے سے پرواز کر رہا تھا، اور وہ اسی لیے کر رہا تھا تاکہ وہ نظر رکھ سکے کہ کسی بھی طرح کی اگر کوئی موومنٹ ہوتی ہے، کوئی پروجیکٹائل آتا ہے، کوئی آبجیکٹ اس کی طرف آتا ہے، اس بحری بیڑے کی طرف، بحری جہاز کی طرف، تو اس کو وہ تباہ کیا جا سکے، اس پہ نظر رکھی جا سکے۔ لیکن جب ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک وارننگ دی تو اس وارننگ کے بعد نہ صرف وہ وارشپ 121 جو ہے US کا وہ وہاں سے چلا گیا، بلکہ وہ ہیلی کاپٹر بھی چلا گیا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو ایک مؤثر نگرانی کا جو نظام تھا اصل میں اس کو بھی شکست دے دی ایرانی پاسداران انقلاب نے، اور ایرانی بحریہ نے یہ ایک بار پھر ثابت کیا کہ آبنائے ہرمز، خلیج فارس اور خلیج عمان میں اب بھی ان کی گرفت بہت مضبوط ہے، اور ان کی وہ سیٹلائٹ کی مدد بھی حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ آسمان سے بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خلاؤں سے دیکھ رہے ہیں کہ کون آبنائے ہرمز کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر کوئی بڑھتا ہے تو اس پہ ان کی گہری نظر ہی نہیں ہے، بلکہ اڑانے کا، اس کو تباہ کرنے کا پورا ایک میکینزم، ایک پورا انتظام انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور وہ ملٹی لیئرڈ ہے، یعنی بہت ساری اس کی لیئرز ہیں، تہہ در تہہ ایک نظام ہے جو حملہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ سمندر کے نیچے بھی ہے، سمندر کے اوپر بھی ہے، اور مختلف قسم کے میزائلز ایسے ہیں، بہت سے جو اس پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، بہت سے ڈرونز ایسے ہیں جو حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو ایک منظم طریقہ کار، ایک نظام پورا وضع کیا گیا ہے آبنائے ہرمز پہ کسی بھی طرح امریکہ کے حملہ آور ہونے کا، کیونکہ یہ جو دھمکی ہے، یہ جو خطرہ ہے، یہ ابھی نیا نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی نہیں کہا، یہ بنیادی طور پہ 45-50 دن پرانا ہے، اور سب کو پتہ تھا کہ 2 جگہوں پہ حملہ ضرور ہونا ہے، آبنائے ہرمز پہ، خارق کے جزیرے پہ، قشم کے جزیرے پہ، نتنز پہ اور اصفہان پہ۔ تو جہاں جہاں خطرہ تھا وہاں ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی حملہ ہوتا ہے وہ اس کو بہت ہی کامیابی سے نشانہ بناتے ہیں اور اس کو پسپا کر دیتے ہیں، اس کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہاں سے کوئی بہت زیادہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہوا دوسری طرف سے، امریکی جہاز کی طرف سے، تو اس کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے تمام جو تجارتی کمرشل ویسلز تھیں، تجارتی جہاز تھے جو آبنائے ہرمز کے قریب تھے، جو ایران کی اجازت سے آبنائے ہرمز پار کرنے کے لیے اس کے قریب آ رہے تھے یا وہاں سے گزر رہے تھے، ان کو پھر یہ ریڈیو سگنل دینا شروع کیا کہ جتنے تجارتی جہاز ہیں وہ پاسداران انقلاب کا یہ پیغام سن لیں کہ وہ کسی بھی قسم کے وارشپ کو دیکھیں، بحری جنگی جہاز کو دیکھیں تو اس سے اپنا فاصلہ 10 میل تک بڑھا لیں،
10 میل کے اندر کسی وار شپ کے قریب کوئی نہ جائے، کیونکہ ہم اب اس کو اڑانے والے ہیں۔ امریکہ کا ایک وار شپ یہاں پر آ چکا ہے، ایرانی پانیوں کے قریب آ چکا ہے اور اس خلیج عمان سے داخل ہوا ہے، اس لیے تمام کمرشل ویسلز کو یہ وارننگ دی جاتی ہے، یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اپنا فاصلہ اس جیسی ہی دیکھیں اس امریکی جہاز سے، بحری جہاز سے، جنگی جہاز سے اپنا فاصلہ بڑھا لیں، 10 میل رکھیں، کیونکہ اب ہم بغیر کسی وارننگ کے شاٹس ماریں گے اور یہاں سے میزائل فائر کریں گے اور اس کو تباہ کریں گے، اس کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ سننے کے بعد تمام ویسلز جو تھیں انہوں نے اپنا فاصلہ امریکہ کے بحری بیڑے سے چیک کرنا شروع کیا کہ وہ کس طرف ہے، اور اس کے بعد اپنا فاصلہ مینٹین کرنا شروع کر دیا، اور اندازہ تھا کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ایران کی جو بحریہ ہے وہ امریکی جہاز کو نشانہ بنا دے گی، لیکن ہم دیکھنے میں یہ آیا کہ امریکہ کا جو بحریہ ہے وہ اس نے اس وارننگ کو سیریس لیا اور اس کو اس وارننگ کو سمجھا، اور اس ریڈیو سگنل کو سمجھنے کے بعد اور اس کے جواب کے طور پہ انہوں نے اپنا فاصلہ ایرانی پانیوں سے بڑھانا شروع کر دیا، دور جانا شروع کر دیا، اور بالآخر وہ انڈین اوشن کی طرف چلے گئے اور خلیج عمان کی طرف سے وہ جو پانیوں کی طرف آ رہے تھے ایران کی سرحد کی طرف، وہ بھی دور ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو فتح ہے جو ایرانی پاسداران انقلاب نے حاصل کی، اور امریکہ کو ایک بہت بڑی شکست ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب آبنائے ہرمز کے قریب جا رہے ہیں، بلاک کرنے والے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون بھتہ لیتا ہے اور کون ٹول ٹیکس لیتا ہے، ایران کیسے کرتا ہے یہ کام۔ اور ایران نے کہا تھا کہ اب بھی ہمارا ہی کنٹرول ہے، کمرشل ویسلز ہم سے ہی رابطہ کریں آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے، اور جس کو بھی یہاں سے گزرنا ہے وہ ہم سے پہلے کوڈ حاصل کرے گا، ہمیں پیمنٹ کرے گا، ڈیجیٹل پیمنٹ کرے گا یا چائنیز یوان میں کہا جا رہا ہے کہ پیمنٹ لی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان کو ایک کوڈ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کو ایک اپنے حفاظتی حصار میں ایران اپنے ساحلوں کے قریب سے گزارتا ہے اور آبنائے ہرمز کراس کرواتا ہے۔ تو امریکی سینٹکام، امریکی پینٹاگون، خود ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ شدید دھچکا لگا ہے اس کے بعد کہ ابھی ہم نے دھمکی دی ہی تھی، اور ابھی ہم نے ٹیسٹ کرنے کا سوچا تھا آبنائے ہرمز کو کہ یہ کتنا فرجائل ہے، کیسے کام کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ، کیسے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک بہت ہی شدید دھچکا لگایا ہے ایرانی پاسداران انقلاب نے، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے اس بیان کا کہ جس سے ایرانی پاسداران انقلاب کہتے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دھمکی ہے اس کو ہم ایک بکواس کے طور پہ لیتے ہیں، اس کو ہم ایک بڑھ کے طور پہ لیتے ہیں، وہ ایک بھڑک ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی مارتے رہے ہیں، اور آبنائے ہرمز کا نام انہوں نے پہلی بار نہیں لیا، پہلے بھی انہوں نے اپنی بحریوں کو کہا تھا کہ جاؤ اور جا کے کھلواؤ اور اپنے تمام ویسلز کو جو بھی کمرشل ویسلز ہیں ان کو گزارو اور اپنی حفاظتی حصار میں لے کر آؤ، تاکہ وہ ٹرانزٹ فی جو ایران لے رہا تھا وہ ہم وصول کریں۔ لیکن امریکہ کا وہ پہلی اٹیمپٹ بھی جو تھی وہ ناکام ہوئی، اور اس میں جرالڈ آر فورڈ اور ابراہم لنکن کو شدید نقصان پہنچا، اور وہ دو بڑے امریکی بحری بیڑے جو اربوں ڈالر کے تھے وہ اس وقت مرم پٹی کرا رہے ہیں، اور اس وقت وہ یہاں سے آؤٹ ہو چکے ہیں اس پورے منظر سے جو کہ خلیج فارس میں ایک جنگی منظر تیار ہو رہا تھا۔ تو اب ایران کی گرفت مضبوط ہے، اور ایران نے جو کہا تھا کہ خلیج فارس میں بھی ہمارا ہی کنٹرول ہے، اس کے علاوہ آبنائے ہرمز تو ہے ہی ہماری، اور ہم نے مشقیں کر کے دیکھ لی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایرانی پاسداران انقلاب کا اس پہ کنٹرول ہے، اور وہ جو ایران کہتا تھا کہ ہم نے سمندر کی تہہ کے نیچے قیامت چھپائی ہوئی ہے، میزائل چھپائے ہوئے ہیں، ایسے میزائل جو 100 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سمندر کا سینہ چاک کر کے نکلتے ہیں اور دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، بارودی سرنگیں ہیں جو اپنے دشمن کو انتظار کرتی ہیں، اور جب وہ قریب آنے لگتا ہے تو وہ اس کو قریب نہیں آنے دیتی بلکہ خود اڑتی بھی جاتی ہیں، تیزی سے پھسلتی بھی جاتی ہیں لہروں کے اوپر، اور جا کے اس سے ٹکراتی ہیں، اس کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور وہ ایسی بارودی سرنگیں ہیں جنہیں اب تک صاف نہیں کیا جا سکا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایسی سرنگیں جو ہیں وہ ایران کی بچھائی ہوئی وہ صاف کر دی ہیں، اور ہمارے جہاز اب وہاں سے بحفاظت گزر رہے ہیں، تجارتی جہاز بھی، جنگی جہاز بھی، لیکن ان تینوں دعووں کی نفی ہو گئی، نہ وہاں سے بارودی سرنگیں صاف کی جا سکیں، نہ وہاں سے کمرشل ویسلز امریکہ کی حمایتی یافتہ کہہ لیں آپ وہ گزر رہی ہیں، اور نہ ہی امریکی بحریہ جو ہے وہاں پہ آسانی سے موو کر پا رہی ہے، بلکہ وہاں وہ خلیج فارس اور خلیج عمان کی ایک بہت بڑی سرحد کے اندر ہی داخل نہیں ہو پا رہی، اور ایران کی اس پہ کڑی نظر ہے۔ تو ایک موت کا جال ہے جو آبنائے ہرمز اور خلیج عمان اور خلیج فارس کے درمیان اس پوری بیلٹ پہ ایک بنایا گیا ہے، بچھایا گیا ہے، اور اس پہ کنٹرول بہت زیادہ پاسداران انقلاب کا ہے۔ اور اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو ایک مس ایڈونچر کرنے کا سوچا ہے یہ ان کو بہت بھاری پڑے گا، اور آبنائے ہرمز پہ اگر کسی طرح کی جنگ چھیڑنے کا وہ سوچ رہے ہیں تو وہ آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ ان کے لیے پریشان کن ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی خبر، نئے تبصرے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔